بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اسلام کے ابتدائی حالات میں جب کفار کے ظلم و ستم آسمان کو چھو رہے تھے تو نبوت کے تقریباً 3 سالوں تک یہی حالات رہے کہ آپ چھپ چھپ کر لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے، اور اب انہیں اللہ کی طرف سے اپنے قریبی رشتہ داروں کو غضب الہی سے ڈرانے اور کھلم کھلا دین حق کی تبلیغ کرنے کا حکم مل گیا۔ یہ حکم پا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر یا معاشر القریش کا نعرہ بلند کیا۔ قریش کا دستور تھا کہ ان کے فریادی، جنہیں ساری قوم سے کچھ کہنا ہوتا تھا، اس پہاڑ پر چڑھ کر پکارتے تھے۔ حسب دستور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار سن کر لوگ صفا کے دامن میں جمع ہو گئے۔ آپ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے عقب میں کوئی لشکر حملہ کے لیے آ رہا ہے تو کیا تم مان لو گے؟ لوگوں نے جواب دیا، ہم نے آپ کو ہمیشہ سے سچ بولتے دیکھا ہے اور سنا ہے، ہم کیوں نہ مانیں گے؟ یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر عذاب شدید نازل ہوگا۔ آپ کی زبان سے یہ غیر متوقع بات سن کر قریش مکہ سخت برہم ہوئے اور پیغمبر خدا پر آوازیں کستے ہوئے واپس چلے گئے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ خاندان بنو ہاشم کے تمام ارکان کو دعوت ضیافت پر بلاؤ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم کی تعمیل کی۔ کھانے سے فارغ ہو کر آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے افراد خاندان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں ایسی چیز لایا ہوں جو دین اور دنیا دونوں کے کفیل ہے، اور اس بارے گراں کو اٹھانے میں کون میرا ساتھ دے گا؟ اس دعوت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب، حضرت حمزہ اور حضرت عباس بھی شامل تھے، لیکن سبھی چپ چاپ رہے۔ اب اسلام کا ابتدائی دور تھا۔ اس دعوت میں سب بڑے خاموش رہے، لیکن حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ ابھی میں بچہ ہوں، میری ٹانگیں بھی پتلی ہیں اور میری آنکھیں بھی دکھتی ہیں، اور میں خاندان میں سب سے چھوٹا ہوں، لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ خاندان کے بزرگ اس چند سالہ بچے کی جرأت اور ہمت پر متبسم ہوئے اور کسی نے محمد کے سوال کا کوئی جواب نہ دیا۔ نبوت کے چوتھے سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیرووں کو لے کر، جن کی تعداد 40 کے لگ بھگ تھی، حرم کعبہ میں داخل ہوئے تاکہ وہ خدائے بزرگ و برتر کے واحد اور بے شریک ہونے کا اعلان کریں۔ حرم میں پہنچ کر آپ نے خدا کے ایک ہونے کا اعلان کیا۔ متبعین نے بلند آواز سے اس اعلان کی تصدیق کی اور پکار اٹھے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ مشرکین مکہ کا یہ سننا تھا کہ مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت دیکھ کر بھڑک اٹھے، چاروں طرف سے تلواریں سونت کر مسلمانوں پر پل پڑے، ایک ہنگامہ سا برپا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار حارث بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تھے۔ انہیں اس ہنگامے کی اطلاع ملی تو دوڑتے ہوئے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے کی کوشش کرنے لگے۔ اسی کوشش میں کسی مشرک کی تلوار کا وار کھا کر گر پڑے اور شہید ہو گئے۔ یہ جنگ نہ تھی، محض ایک ہنگامہ تھا۔ مشرکین کو اس بات کا ڈر تھا کہ اگر کسی کے ہاتھ سے کوئی مسلمان مارا گیا تو اس کا سارا خاندان بگڑ جائے گا۔ اس جمعیت میں مکہ کے متعدد خاندان کے افراد شامل تھے، اس لیے اگر بات بڑھ جاتی تو شہر مکہ کے خاندانوں میں زبردست جنگ شروع ہو جاتی۔ اس لیے محض ہنگامہ برپا کرنے کے بعد بلوائی منتشر ہو گئے۔ مسلمان بھی کلمہ حق ورد کرتے کرتے اور ایک مسلمان کے خون سے حرم کی زمین کو لالہ زار بنا کر واپس آ گئے۔ سامعین، یہ تھی وہ قربانیاں جو ابتدائی حالات میں مسلمانوں نے دیں، اور بعد میں بھی غزوات میں اور دوسرے ہر قسم کے حالات میں انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور دین حق کی خاطر اپنے گھروں سے نکل پڑے اور اپنا مال، جان، اولاد، ہر چیز راہ خدا میں خیرات کر دی۔ تو آج اسی جذبے کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو حالات چل رہے ہیں نا، مسلمان ہر جگہ میں دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں، چپے چپے پر ذلیل ہو رہے ہیں مسلمان۔ تو یہ ہمارا دور ہے، اب ہمارا دور ہے پچھلوں کا۔ ہم واقعات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کو فالو کریں، ان کی ترغیب، ان کے دی ہوئی ترغیب اور ان کے دین کو ہم سپورٹ کریں۔ یہ جو ہم کفار کے طریقے سیکھ رہے ہیں نا، یہ ٹک ٹاک، یہ سنیک ویڈیو اور یہ وہ
اپنا یہ کوئی ڈانس کر کے بڑا خود کو مشہور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور نئے طریقے آ رہے ہیں، یہ سب یہود و نصارہ کے کھیل ہیں۔ ہمیں اپنے دین اسلام اور اس کی بقا کے لیے، دین اسلام قائم رہے گا، اللہ پاک نے قرآن میں وعدہ کیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس کو مٹا کوئی نہیں سکتا، لیکن ہمیں ایز اے مسلمان اپنی بہتری کے لیے، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے اس کے ساتھ ہمیں تعاون کرنا پڑے گا۔ اور براہ کرم میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور میرے بھائیوں کوشش کیا کیجیے کہ ویڈیو پوری دیکھیں، اور اگر کسی کو کوئی بات اچھی لگے یا اگر کسی کو کوئی ایسی بات کوئی نظر آئے کہ جس میں کوئی اعتراض والی بات ہو تو وہ براہ کرم کومنٹس میں اپنی رائے بھی دے سکتا ہے۔ بہت شکریہ، آپ کا بھائی جواد مصطفیٰ۔